ڈاکٹر صاحب بلا شبہ آپ کوئی شک والی بات نہیں ہے، آپ اس شہر کے عیدی ہیں اور آپ نے دکھی انسانیت کے لیے اتنا کام کیا ہے، شاید ہی کوئی اس شہر میں کر سکے. کیسے آیا یہ جذبہ آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ میری جینز میں شامل ہے. وہ اس طرح کہ میری اگر آپ خاندانی ہسٹری دیکھیں تو میرے جو دادا تھے وہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کے ساتھ جو تھے وہ تحریک خلافت میں بڑے ایکٹیو رہے. ظاہر ہے یہ دیکھیں یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں، سیاست ہوتی ہے، بنیادی طور پہ ہے تو سوشل ورک ہی نا. اس کو ہم نے اور بات ہے کہ خراب کر دیا. اس کے بعد میرے ایک انڈیا میں تایا رہ گئے تھے، ان کو وہاں فریڈم فائٹر کا خطاب بھی ملا، اور وہ بھی اسی طرح کے کام کہ کہیں انہوں نے لوگوں کے لیے مسجدیں بنوا دیں، کہیں وہ رہنے کی سرائے بنوا دیں، کہیں کوئی ہاسپیٹل بنا دیے. تو سہارنپور میں انہوں نے بڑا کام کیا. پھر میرے والد صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب پاکستان آئے اور پاکستان میں انہوں نے سیاست کے تمام ایوانوں کا سفر بھی طے کیا، اور پلس بڑی ایک شاندار سیاست کی جس میں کوئی کرپشن یا اس طرح کی چیز شامل نہیں تھی. ان کو بھی نا، تو میری جو سب سے بڑا میں انسپائر ہوا میں اپنی والدہ سے ہوا. اور میری والدہ جو تھی ان کی یہ کوالٹی تھی کہ وہ بس جو کچھ بھی ہوتا تھا کوشش کرتی تھی. اور ہمیں تب پتہ چلا کہ جب وہ فوت ہوئی کہ یار اتنی ساری عورتیں آتی تھی جو جنہوں نے کہا کہ ہماری اس طرح مدد کرتی تھی اور خاموشی سے کر دیتی تھی. سو مچ سو آپ یہ دیکھیں کہ میری والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو ایک بیٹا اتنا بڑا جس کی لیبارٹری ہو، ایک دوسرا بیٹا جو ماشاءاللہ جوڈیشری میں اس کا اتنا بڑا نام ہو. ہمارا آپ کو اس پتہ ہے سونے کا کام تھا، یعنی کہ سونے کا کام تھا. تو جب میری والدہ اس دنیا سے گئیں تو میرا خیال تھا کہ جب ہم والدہ کی الماری کھولیں گے نا تو بہت کچھ نکلے گا. تو آپ حقیقتاً بتا رہا ہوں، یقین کیجئے 4 10 کے نوٹ تھے ٹوٹل. کوئی چھوٹی ایک آدھ انگوٹھی نکلی، اور 4 سوٹ جو نئے انہوں نے نا کوئی 10 دن پہلے بنوائے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے. پتہ یہ چلا کہ ان کو شاید پتہ چل گیا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، تو انہوں نے سب کچھ غریبوں کو دے دیا. تو یہ جو میری جینز میں شامل ہے نا، تو پھر اس کے بعد یہ ایک نشہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کام میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب لوگوں کے لیے کوئی بھلا سوچتا ہے تو کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا میں تو بہت گناہ گار سا آدمی ہوں، میں بڑا عاجز سا آدمی ہوں، میرے میں کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے انگلی پکڑ لی کہ چل بھائی کہ تو اس کام پہ لگ جا، اور تیری وجہ سے شاید بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو سب سے بڑی آخر میں ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ آپ کو برے کاموں میں بھی ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے کاموں میں بھی ڈال دیتا ہے. تو یہ شاید جو میرے والدین جنہوں نے ہمیشہ مجھے حق حلال کا کھلایا، میری والدہ والد کی ایک کوالٹی تھی کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور دوسری بات ہے کبھی حرام نہیں کھایا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ جینس سفر طے کرتی ہیں، اس کا اثر ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پہ لگا دیا. ڈاکٹر صاحب کیا دیکھتے ہیں اس شہر کے اندر اتنی دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے بعد رات کو جب سوتے ہوں گے تو نیند تو بڑی آرام سے آتی ہے؟ یار آپ نے بڑی زبردست بات کی. حقیقت ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جنت کا راستہ جو ہے نا، ناراض نہیں ہونا میری اس گفتگو سے جو آپ کے یوٹیوب پہ چلے گی، وہ مسجدوں سے نہیں ملے گا آپ کو. وہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں ہوگا، جہاں خانہ کعبہ بھی ہے، جہاں مسجد نبوی بھی ہے. اللہ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. آپ اگر اللہ کے بندوں کی خدمت کر لیں گے نا تو یقین کریں اللہ آپ سے اتنے خوش ہوں گے. کیونکہ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں میں ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہوں. جب ماں سے 70، آپ کسی ماں سے پوچھیں نا تو اگر آپ اس کے بچوں سے محبت کرتے ہیں، مطلب ماں تک اگر پہنچنا ہے نا تو آپ اس کے بچوں سے محبت کریں، ماں آپ سے پیار کرنے لگے گی. تو اللہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح ہے کہ جب آپ اس کے خلق خدا سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی خیال بہت زیادہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برائیوں سے، عیبوں سے، تکلیفوں سے بچاتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک نشہ ہے. خدمت خلق کرنا ایک نشہ، اور جو بندہ اس کو سمجھ لیتا ہے بڑا سکون ملتا ہے. اس کی وجہ ہے نا جب آپ بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات اپنے ہاتھ میں خود لے لیتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کے ذریعے لوگوں کے کام کروانے ہیں. تو پھر وہ ساری تکلیفیں، دکھ، بیماری ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے کمپنسیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا نظام تو دنیا کا چلانا ہوتا ہے. تو یہ میرا ایمان ہے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں، میں جمال ناصر میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، جمال ناصر میں 1% بھی ہوئی نہیں ہے. بس شاید اللہ کو میری یہ تھوڑی سی ادا پسند آئی ہے کہ میں لوگوں کا جو خیال کرتا ہوں اور اللہ اس بہانے میں مجھے نوازتا رہتا ہے. اب اس شہر کے اندر آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، ایک مسیحا بھی ہیں، صحت کی سہولتوں کے حوالے سے دونوں شہروں میں کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس تو بہت ساری مثالیں ہوں گی. دیکھیں بدقسمتی یہ ہوئی کہ 72 73 سال پاکستان کو 73 سال بنے ہوئے.
کسی بھی حکومت نے یہ بہت بڑا المیہ رہا کہ صحت اور تعلیم کو کبھی بھی توجہ دینے کی کوشش نہیں کی. قومیں آپ دنیا کی اٹھا کے دیکھیں وہ آگے گئی ہیں جنہوں نے صحت کو اور جنہوں نے تعلیم کو اچھا کیا. بدقسمتی سے یہاں جتنے بھی حکمران آئے آج تک سارے ان میں سے کسی شخص نے جو ہے نا صحت کو تو توجہ نہیں دی، نہ تعلیم کو توجہ دی. اور بدقسمتی سے ہماری سیاست کے ایوانوں میں بھی وہ لوگ زیادہ اقتدار میں رہے جو کم تعلیم یافتہ تھے. اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کئی دور ایسے آئے کہ وزیر صحت ایسے شخص کو لگایا گیا جس کی اپنی صحت خراب تھی. تعلیم کا وزیر ایسا آدمی لگایا گیا جو ان پڑھ اور جاہل تھا. یہ آپ نکالیں ہسٹری تو اس قوم میں کیسے صحت اور تعلیم ترقی کر سکتی ہے. آپ اگر پڑھیں تاریخ اسلام کو کہ جب تک مسلمان اس علم حاصل کرتے رہے، اور آپ دیکھیں بغداد جو تھا ایک دور میں جب بہت بڑا علم کا سمندر تھا تو اس وقت مسلمانوں نے تمام دنیا کو فتح کیا تھا. لیکن جب لائبریریاں اور علم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے علم کو چھوڑا تو چنگیز خان نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کیا وجہ ہوئی کہ ہم لوگ اس وقت عیاشیوں میں پڑ گئے. اور ابھی بھی یہی ہوا کہ جس وقت کرومویل، جان ہاپکن، دنیا کے بڑے بڑے صحت کے ادارے بن رہے تھے، ہمارے بادشاہ جو تھے ہم سے 1857 سے پہلے اتنے مغل حکمران گزرے آج تک گزرے، یا تو وہ تاج محل آگرہ بنا رہے تھے، یا وہ انارکلی کا مقبرہ بنا رہے تھے، یا وہ بڑی بڑی مسجدیں بنا رہے تھے، یا وہ بڑی بڑی شاہی قلعے بنا رہے تھے. ان میں سے کسی نے بھی تعلیم کو توجہ نہیں دی. جب تک مسلمان تعلیم کو پکڑتے رہے تو یہی حال ہے. اب بدقسمتی سے دیکھیں نا، ہم ایٹم بم تو بنا لیا ہم نے، لیکن ہم یہ جو کورونا آپ کے ملک میں آیا نا، اس کی ایک دوائی نہیں بنا سکتے، اس کی ٹیسٹ کی کٹ نہیں بنا سکتے، اس کی ہم مشین نہیں بنا سکتے. اور آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش جو 1970 میں ہم سے آزاد ہوا، آج دنیا کی جدید ترین چیزیں بنا رہا ہے جی. کرونا سے بچنے کے لیے دوائی ہے جس کا بہت شارٹیج ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کوئی بھی آفت آئی، کوئی بھی بیماری آئی، چاہے وہ ڈینگی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کرونا کی صورت میں، آپ پیش ہوتے ہیں. اب کرونا کی کیا سچویشن ایکچوئل آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی تو الحمدللہ گہری نظر ہے. میں تو 5 مہینے ہونے والے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کرونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. میرے سارے انٹرویو آپ کے پاس موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ بدقسمتی کیا ہوئی، یہ ہوئی کہ ہم نے نا ان کو دیکھا جن کی تباہی پھیر رہی تھی. ہم نے اپنی نہ کوئی ریسرچ کی. ان کے یہاں جب آئی نا تباہی تو انہوں نے پہلے دیکھا کہ تباہی ہونے کے بعد کہ بھئی کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس وجہ سے، وہ کام تو اس پہ شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بدقسمتی ان کو فالو کیا اور دنیا کہتی رہی کہ ریسرچ کرو. مثلاً وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ جتنے ساتھ کے ممالک ہیں جس میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس طرح آپ گلف کنٹریز میں چلائیں، سعودی عرب، دبئی، یہ ساری کنٹریز، اس طرح آپ جائیں افریقہ کی ملکوں میں، اسی طرح آپ چلے جائیں جاپان، کوریا، اور یہ جو ہے یہ تقریباً بنتی ہے پاپولیشن 65%. اگر آپ ان کا ابھی بھی اسٹڈی کریں تو پتہ چلے گا کہ ان میں جو کیسز ہوئے ہیں نا 65% آف دا پاپولیشن میں، وہ 20% سے زیادہ نہیں آگے جتنے بھی ٹوٹل 1 کروڑ 30 35 40 لاکھ ہو چکے ہیں، اور صرف 20% اس پوری ایریے میں ہوئے. اسی طرح جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ مشکل سے 10% اس پورے ایریے میں ہے، جبکہ صرف جو 30% یا 35% ہے اس میں سب سے زیادہ مرے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرونا میں ٹمپریچر نے بڑا رول ادا کیا، ہیومیڈیٹی اس نے بڑا رول ادا کیا. پھر یہ جو وائرس ہمارے ملک میں آیا، یہ وائرس وہ نہیں ہے جو چین میں تھا، یہ وائرس وہ نہیں ہے جو یورپ میں تھا. کیونکہ وائرس یہ جو تھا، جیسے جمیل الرحمان انسٹیٹیوٹ جو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے والد کا ادارہ ہے، انہوں نے اسٹڈی کی کہ یار یہ کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جو وائرس چائنا اور امریکہ میں آیا ہوا تھا اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس کی جو RNA ہے، RNA کس چیز سے بنتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں نیوکلیوٹائڈ. جیسے ایک بلڈنگ میں نا اینٹیں بناتے ہیں، اینٹیں لگاتے ہیں 1 2 3 4 کر کے، 1 2 اینٹیں نکال دینا. مثلا ایک بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، لال کی جگہ اس میں کالی ڈال دیں آپ تو پوری ہائٹ اس کی تبدیل ہو جائے گی. تو وائرس کی پوری تبدیل ہو چکی ہے. اور خدا کا شکر یہ کہ جو ہمارے یہاں وائرس آیا، شروع میں تو بہت اس نے آگے تباہی پھیلائی ہے، لیکن ہمارا وائرس اللہ کے فضل و کرم سے اس پورے ریجن میں جو میں نے آپ کو بتایا وہ اتنا خطرناک نہیں آیا جو یورپ میں اور چائنا میں. الحمدللہ یہ کافی کم ہو رہا ہے. اب ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے کہ جی پھر عید کے بعد ایک اسپائک آئے گی، ہمیں آپ نے جینے ہی نہیں دینا. اچھا پھر ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا، ہم نے فالو کیا لاک ڈاؤن امریکہ کو، ہم نے فالو کیا انگلینڈ کو. ان لوگوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دیا،
آپ اسٹیٹسٹک نکال کے دیکھ لیں، آج بھی آپ کی جو تھی آبادی 25% جو ایک وقت کی روٹی کھاتی تھی، آج 35% پہ چلی گئی ہے. تقریباً 13 کروڑ افراد ایک وقت کی روٹی آپ کے ملک میں کھا رہے ہیں. آپ کے ملک میں یہ صرف ہوٹل انڈسٹری میں 7.5 لاکھ لوگ زکوٰۃ میں آ گئے ہیں. آپ ہر چیز کو نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی تقریباً 70 سے 80% لوگ جو ہے وہ کھانے سے محروم ہوتے ہیں. لوگ اس بیماری کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے ڈپریشن، انزائٹی، نفسیاتی بیماری ہے، طلاق کی شرح، لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھ گئے آپ تصور نہیں کر سکتے. باتیں بڑی کرنی آسان ہے. ہوا یہ ہے کہ اس دفعہ مسئلہ کیا ہوا، یہ وائرس پہلے بھی آتے تھے، کوئی پہلی مرتبہ نہیں آیا پاکستان میں وائرس ہی، اور یہ پہلے بھی آتا رہا ہے. 3 سال پہلے بھی آیا تھا، میرے والد خود اس میں فوت ہوئے تھے، نمونیا ہوا تھا. لیکن اس دفعہ یہ وائرس کیونکہ امریکہ اور یورپ میں پھیلا تو پھر ہم نے ان کی ریسرچ سے پھر پکڑی نا. ہم نے تو نہیں ایجاد کیا، پہلے بھی یہ وائرس آتا رہا ہے، اسی طرح تباہیاں پھیلاتا رہا. لیکن کیونکہ یہ اس دفعہ پہلا وائرس ہے جو وزیر اعظم ہاؤس بھی گیا، جو اسمبلی میں بھی گیا، جو گورنر ہاؤس میں بھی گیا، جو وزیروں کے گھروں میں بھی گیا، جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے گھروں میں گیا، تو ان کو تکلیف ہوئی. کیونکہ غریب آدمی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں غریب آدمی کا کیا مسئلہ ہے، آپ کی ایک طرف 13 کروڑ کو ایک وقت کی روٹی مل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کر دو. آپ کتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اور پھر اس کو بھی چھوڑیں. اپنا زاہد بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں پیٹتا ہوں ہر انٹرویو میں، آپ کے ملک میں 1000 بچہ روز نمونیا، ڈائریا اور بیماریوں سے فوت ہو رہا ہے. 1000 بچہ روز، یعنی جتنے آپ کے ابھی تک کرونا کے کیس ہوئے ہیں اتنے تقریباً بچے فوت ہو چکے ہیں. اس کا کون حساب دے گا یار، مجھے بتائیں نا آپ. وہ بھی کسی کی ماں ہے، اس کا بھی کوئی باپ ہے. 1000 برا مطلب کہ اب تک اگر کرونا سے 5000 مرے ہیں تو صرف ڈائریا اور نمونیا سے آپ کا 1.5 لاکھ بچہ مر چکا ہے. اس کو تو کبھی کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا. میں یہ پیٹتا ہوں سر یار، وہ ان کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے. آپ کے ملک میں 2.25 کروڑ لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے. 2.25 کروڑ، یہ ڈاکومنٹیشن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آپ کے ملک میں 4 لاکھ بندہ جو ہے دل کی بیماریوں کا بغیر دوائی سے مر جاتا ہے. آپ کے ملک میں آپ کا پھر ایک اور ظلم جو ہوا، آپ یہ دیکھیں کہ کینسر کے مریض ہر سال 1 لاکھ بندہ مرتا ہے. ٹی بی، ملیریا، ایڈس، آپ کا جو سب سے خطرناک بیماری ایڈس پیدا ہو رہی ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ کورونا میں مرنے والوں کی تعداد 2% ہے، یعنی کہ 100 میں سے. ایڈس میں 100% بندہ مرے گا الٹیمیٹلی. اس کو ہم سوچ ہی نہیں رہے. اور جس تیزی سے پاکستان میں کھولا آپ امیجن نہیں کر سکتے اس کو. بھائی ان کو بیماریوں کو، یہ وہ بیماریاں ہیں، ہمیں ان کو روکنا چاہیے جو بیماریاں ہم روک سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے کسی سے توجہ ہی نہیں دی. ہم ڈینگی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. ملیریا سے 1 سے 10 لاکھ بندہ ہر سال مرتا ہے. کبھی آپ نے ملیریا پہ بھی لڑائی کی؟ ہوا یہ ہے کہ کچھ سالوں سے اس ملک میں نا بیماریوں پہ سیاست شروع ہو چکی ہے. ایک ایشو بنا کے اس پہ سیاست کی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے جناب میں بڑا زبردست ہوں، میں اس کو یہ کر دوں گا. بھائی وہ جو 10 لاکھ ملیریا سے مر رہا ہے، 1 سے 10 لاکھ، اس کو تو کبھی نہیں آپ نے روکا. آپ نے وہ 2.25 کروڑ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے، آپ نے 1000 بچہ، پھر کہتے ہیں جی بھوک سے کوئی نہیں مرا. یہ روز آتا ہے بیان. یار جب اس ملک میں بیماریاں نہیں تھی تو تھر میں ہر سال بچہ مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ 1700 سے 1000 بچہ مرتا ہے. پتہ ہے کتنی مائیں خودکشی کرتی ہیں، ان کے بچوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہوتا. یہ سب سے بھی کل بڑا واقعہ ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو میرا مقصد ہے کہ آپ یہ کہیں تو الحمدللہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کرونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اتنا ہمارے ملک میں بنا دیا گیا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس پہ سیاست ہو رہی ہے، اس میں اکانومی کی سیاست ہو رہی ہے، اس میں دنیا کی جو IMF ہے اس کی سیاست ہو رہی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے کرونا کیونکہ اب ایشو بن گیا ہے، کون سے حفاظتی اقدامات جو ہیں اب بھی ضروری ہیں؟ دیکھیں میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ خالی کرونا پہ نہیں، ہمیں حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. جتنا پیسہ اس کرونا پہ خرچ کیا گیا ہے، کاش ہم نے پہلے اس پہ عقل اور شعور کی ہوتی اور اس کو سمجھا ہوتا صحت کا مسئلہ ہے. تو اتنا پیسہ اگر آپ لگاتے تو آج یہ ملیریا، ٹی بی، ایڈس، ڈائریا، نمونیا یہ سب ختم ہو سکتے تھے. اب یہی ہے عوام کو مسئلہ بہرحال کیونکہ ایک مسئلہ آیا ہوا ہے. اس کا بہت آسان حل ہے کہ جو SOP حکومت نے دی ہے، میں اس پہ تو خیر میں کہتا ہوں ضرور عمل کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے ماسک لگائیں، آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں، آپ احتیاط کریں. لیکن خدا کا شکر ہے یہ جو آپ نے اس ملک میں خوف اور تہراس پیدا کیا، میں نے باقاعدہ ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ یہ جو موبائل کا ٹیلی فون آپ اٹھاتے تھے، ایک جان لیوا مرض ویسے ہی باندھے وہ مار دو. کدھر سے جان لیوا؟ 5 مہینے میں 5000 بندہ مرا، آپ کہہ رہے ہیں جان لیوا مرض ہے یار. وہ ڈائریا اور نمونیا جان لیوا مرض نہیں جو 1000 مارا ہے. شکر ہے کہ موبائل کمپنیوں کو خیال آیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے بیماری ایسی ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو انہوں نے اپنے لفظ کو تبدیل کیا. خوف و تہراس سے نکالنا ہے عوام کو.
اور میں ہاتھ جوڑ کے کل بھی ٹی وی پہ کہا ہے، خدا کے واسطے جس قوم کے اوپر پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر قرضہ ہو، جس ملک کے اندر جو ہے 13 کروڑ آدمی زمین ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہوں، جس ملک میں ایجوکیشن میں 60% کسے جو سائن کرتے ہوں، جس ملک میں صحت کے حالات برے ہوں، جو قوم قرضے میں ڈوبی ہوئی ہو، جن کے یہاں مطلب جعلی دوائیں ملتی ہوں، جعلی خوراک ملتی ہو، جعلی مطلب کون سی چیز ہمارے یہاں صحیح ملتی ہے، خدا کے واسطے لوگوں کو نارمل کاموں پہ آنے دیں۔ جو کمزور قومیں ہوتی ہیں نا، ہماری طرح قرض یافتہ، ہماری طرح مفلس زدہ، ہماری طرح فقیر زدہ، ناراض نہیں ہونا، ہم تو ہر وقت اب تک پیدا ہوئے ہم یہی سنتے ہیں کہ آج آئیے ہم نے فیس کر دیا ہے۔ وہ قومیں جو ہے نا سر، وہ کام کر کے پھر جیتی ہیں۔ لاک ڈاؤن کرنا کوئی حل نہیں تھا، میں شروع سے کہتا رہا کیا ہوتا ہے یار 5000 ابھی بھی تو کیڑے مکوڑے کی طرح مار رہے ہیں لوگوں کو، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں روزانہ 4000 بندہ روز مرتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں لیتا۔ مجھے تو افسوس یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جتنے میڈیا چینل میڈیا لیڈر ہم سب کا حساب ہوگا سر۔ کتنا ایک رول ہے میڈیا کا بھی اس حکومت کے ساتھ ساتھ خوفزدہ جو کیا ہے؟ دیکھیں میڈیا کی اپنی مجبوری ہے، ناراض نہ ہوں، میڈیا کی مجبوری یہ ہوتی ہے جو عوام سننا ہی وہی چیز چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے کتے نے انسان کو کاٹ لیا خبر ہے نہیں ہے، لیکن اگر انسان نے کتے کو کاٹ لیا خبر ہے، ان کی مجبوری ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں نا۔ تو میڈیا پھر میڈیا لیکن میڈیا نے کام بھی بڑا کیا، اویئرنیس بھی پیدا کی ہے، لوگوں میں شعور بھی دیا ہے، خوف بھی، اگر ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کو جیسے انٹرنیشنل ماحول ملتا رہا وہ اس کو چلاتے رہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں میڈیا کو اب چاہیے کہ اس خوف سے نکالنا چاہیے۔ میں جس چینل پہ اٹھاتا تھا خطرناک ہے، تباہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے یار، ایون میرے ڈاکٹر آ کے کہتے تھے مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، میں کہتا تھا خدا کے واسطے ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے۔ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک فوجی ماسک پہ کھڑا ہے، اس کا پستول نہیں ہے تو کہے میں ماسک چھوڑ دوں گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ تو ہمارا کام یہ تھا کہ ہم لوگوں کو نکالتے، ڈپریشن سے نکالتے، خوف سے نکالتے، بتاتے یار یہ دیکھنا 100 میں سے 2 بندہ مر رہا ہے۔ ایسا پورے پاکستان کے ڈاکٹر ایک طرف سے آپ ایک طرف، جس طرح آپ نے ہوپ کی، باقیوں کو کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے اس قوم کو کیوں خوف میں مبتلا رکھا؟ سر جی اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوا کہ شروع میں کیونکہ ایک دم وائرس آیا، حکومت کو بھی سمجھ نہیں آئی، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آئی، مطلب ایک عجیب سی پینک سچویشن کریٹ ہو گئی۔ اس میں یہ ہوا کہ حکومت کے پاس بھی وسائل نہیں تھے اس وقت، سچی بات یہ ہے۔ جس طرح ڈاکٹروں کو انہیں لک آفٹر کرنا چاہیے تھا، چیزیں دینی چاہیے تھی، اچانک آ گئی نا ایک چیز۔ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ شروع سے ہم اسٹرکچر کو بہتر کر دیں۔ تو وہ ساری چیزیں اتنی کنفیوز ہوئی کہ ہر چیز جو ہے نا وہ بے ترتیب سی ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا جیسے ایک ٹریفک چوک پہ پہنچتے ہیں، اگر ٹریفک سسٹم سے چل رہی ہو تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جیسے ہی 4 گاڑیاں پھنستی ہیں تو ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ کرونا میں اس دفعہ یہ بڑا ہوا اور اس وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل نے جنم دیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کا کام ہی یہ نہیں ہے، ڈاکٹر کا کام ہے کینسر کا مریض مر رہا ہے آخری اسٹیج پہ، یار تو زندہ ہو جائے گا، اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر ہم یہ کسی کو کہہ دیں کہ یار تو جو ہے نا مر جائے گا، صحت مند بھی ہونا، وہ بھی مر جائے گا۔ تو ہم نے یہ تھوڑا سا نا ساری چیزیں بڑی کمپلیکس ہو گئیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی نظر ہے آپ کی صحت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، ایک پاکستانی شہری کو آپ کیا سجیسٹ کیا کریں گے، وہ کیا کریں؟ میری سجیشن یہی ہے، خدا کے واسطے سیاست میں پڑھے لکھے لوگوں کو آنے دیں، اچھے ایماندار لوگوں کو آنے دیں۔ ہر دور میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار میں، جو میں دیکھ رہا ہوں، نواز شریف آئے، اس سے پہلے بعد مشرف صاحب آئے، پھر مسلم لیگ کاف آئی، پھر جناب مسلم لیگ نون آئی، پھر پیپلز پارٹی آئی، پی ٹی آئی، چہرے وہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خدا کے واسطے جو اہل لوگ ہیں نا ان کو آپ لے کے، آپ کو پتہ ہے ایران والے جب اپنے کسی سفیر کو بھیجتے ہیں، اگر انڈیا بھیجنا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے کلچر کا آدمی بھیجیں۔ جب انہوں نے سعودی عرب میں بھیجنا ہوتا ہے تو اسی مکتب کے بندے کو بھیجتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے پاکستان بھیجیں تو ایسے لوگوں کو بھیجیں جو ان کے دماغ کو سمجھتا ہو۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اقتدار میں ہمیشہ، پھر ایک جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے نا، یہ جو امپورٹڈ پالیٹیشینز آئے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہوا ہے کہ جس کو دیکھو باہر سے آیا ہوا ہے، باہر خود فیل ہو گئے، امریکہ فیل ہو گیا ہے، اسپین فیل ہو گیا، فرانس فیل ہو گیا، برطانیہ فیل ہو گیا۔ ہم یہ آج آپ کو ایک آخری بات کہہ دوں، ہے تو بڑی عجیب سی بات، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو اس ملک میں جگہ نہیں ملتی، پھر وہ جاتے ہیں باہر، اور پھر وہی آ کے ہمارے پر مسلط ہو کے اپنے ہمیں نا ایک تجربے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جب تک ہم کمیٹیڈ لوگ نہیں لے کے آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے، لوگوں کو سمجھنے والے لوگ نہیں آئیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ صحت کے حوالے سے کیا؟ جی میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، میرا ٹاپک ہی سارا صحت اور تعلیم ہے، میں کسی سیاست میں نہیں بات کر رہا آپ سے۔
میں یہ صحت اور تعلیمی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بنگلہ دیش کا بھی بجٹ اٹھا کے دیکھیں، صحت پہ کتنا دیا، تعلیم پہ کتنا دیا، وہ جو ملک ہم سے پیچھے تھا یار، وہ آج ہم سے، آپ صرف یہ دیکھ لیں ہم ایک پاپولیشن کنٹرول نہیں کر سکے. آج آپ کو پتا ہے پاکستان کی آبادی 23 کروڑ، بنگلہ دیش جو 1970 میں 52% تھی، ہم 48% تھے، آج بنگلہ دیش 16 کروڑ 48 لاکھ ہے. سر یہ ہوتی ہیں قومیں، تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. لیکن بہرحال میں آخر میں پھر آپ کے انٹرویو میں رکھوں گا کہ خدا کے واسطے احتیاطی تدابیر کو ضرور استعمال کریں اور جو بھی ایس او پی ہیں ان کو فالو کریں. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی وسط سے یہ درخواست کروں گا کہ شادی ہال، یہ تعلیمی ادارے، یہ آپ نے بیوٹی پارلر اور یہ جو آپ نے سارا کچھ بند کیا، خدا کے واسطے اس کو کھول دیں. لوگوں کو کہ بہت برے حالات ہیں. آپ کو پتا ہے 5 اسٹار چین کے سارے ملازمین نے 80% فارغ کر دیے، وہ بھوکے سے مر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ماسک لگاؤ، ماسک لگاؤ. ماسک کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، ماسک آج کل 20 روپے کا ایک ملتا ہے، جس کے 5 بچے ہیں اسے 200 روپے روز لگانے پڑتے ہیں. وہ ماسک کہاں سے، جس کو ایک وقت 13 کروڑ کو تو ایک وقت کی آپ روٹی نہیں دے رہے، آپ کہتے ہیں ماسک لگاؤ، ماسک لگاؤ، ماسک لگاؤ. خدا کے واسطے چیزوں کو کھولیں اور اس کو اب الحمدللہ وائرس کو آپ نزلے زکام کھانسی کی طرح ٹریٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتری فرمائیے. میرا تو بس ایک ہی سوال ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ابھی وہاں پہ کرنٹین بھی کیا اور وہاں پہ ان کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، ٹریول کیا بڑے سیف اس ماحول میں. اور اس طرح اس سے پہلے پاکستان کے کرکٹر ہیں محمد حفیظ، انہوں نے 2 جگہوں سے ٹیسٹ کروایا، ایک جگہ پہ پازیٹیو آ گیا، دوسری جگہ پہ نیگیٹو بڑا آ مشکل گیا. سوال. یہ سارے سوال ہے تھوڑی، کیونکہ آپ سے زیادہ ریلیونٹ تو ہو کوئی نہیں سکتا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں ظلم جو ہوا ہے نا وہ سب سے بڑا یہ ہوا کہ ایک دم وائرس آیا. یہ جو پی سی آر ٹیسٹ ہے نا جی، یہ سالوں لگتے ہیں ڈیولپ ہونے میں. آپ دیکھیں نا چائنا میں آیا، مہینے کے بعد انہوں نے کٹیں نکال دی. یہ پی سی آر بڑا سینسیٹیو ٹیسٹ ہے اور اس کے لیے بندے بھی بڑے کوالیفائڈ چاہیے ہوتے ہیں، بڑے ٹیکنیکل چاہیے ہوتے ہیں، پروفیشنل چاہیے ہوتے ہیں. میں ابھی تک کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انگلینڈ کا ٹیسٹ صحیح ہوگا، یہ بھی سن لیں اگلی بات. انگلینڈ والے خود دلیل ہوئے. امریکہ میں 30% غلط رزلٹ تھے، جب بعد میں انہیں پتہ چلا 30% امریکہ میں جب وائرس پھیلا تو 30% امریکہ نے، پھر انہوں نے خود ریسرچ کی. تو یہ پہلی بات یہ ابھی تک کٹیں اس لیول کی ڈیولپ ہو ہی نہیں سکی جس میں آپ کہیں کہ یہ 100% ایکوریٹ رزلٹ دے رہا ہے. اس لیے کسی کا قصور نہیں ہے. اور پھر دوسری بات میں نے کہا نا کہ پروفیشنل ٹیم کی کمی ہے. جب یہ وائرس آیا تو پاکستان کے اندر صرف 5 یا 7 لیبارٹری تھیں جہاں پی سی آر ہوا کرتا تھا. تو جب یہ آیا ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ جیسے بھرتی والی کام نہیں شروع ہو جاتا، مشینیں رکھ دی گئی، ٹیسٹ کر لی گئے، لیکن وہ نہ کوالٹی تھی نہ وہ بندے تھے. تو اس کی وجہ یہ ہوا ہے تھوڑا سا، یہ اس وجہ سے تھوڑا گڑبڑ ہوئی ہے. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ضروری کہ انگلینڈ کا پی سی آر ٹھیک ہو. یہ میں پھر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، یا تو انگلینڈ والے ثابت کر دیں کہ ہمارے 100% رزلٹ ٹھیک ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک لیبارٹری کا رزلٹ اور ہوتا ہے دوسری کا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی تک یہ کوالٹی چیز ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی نا. اس وجہ بتائیے کہ سالوں لگتے ہیں پی سی آر ڈیولپ ہونے، یہ تو مہینوں میں ڈیولپ ہوا ہے نا. تو وہ ظاہر ہے وہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس طرح کا 100% ایک دے گا. اب ہاں یہ ضرور ہے کہ آنے والے 1-2 سالوں میں اتنی اچھی ٹیکنالوجی آ جائیں گی کہ یہ پھر اچھے رزلٹ دے گی. ابھی پرابلم ہے. جس این ایچ اے سے کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم، این آئی اے سے میں نے تو 3 دفعہ کرایا، میرا تو 3 دفعہ نیگیٹو آیا. یہ کیا وجہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی غلط کنسیپٹ ہے جی کہ کوئی لیبارٹری یہ نہیں کرتی کہ جان کے غلط رزلٹ دے دے، یا کوئی نہیں یہ چاہے گا کہ جان کے. ایسا نہیں ہے، یہ اپروچ غلط ہے. مثلا پچھلے دنوں میں نے دیکھا میڈیا پہ بہت زیادہ آیا کہ وائرس کم اس لیے ہو رہا ہے کہ ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے. اور بھائی ٹیسٹنگ کم نہیں ہو رہی، مریض ٹھیک ہو گئے ہیں، لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں، وائرس کم ہو رہا ہے. جب مریض ٹیسٹ نہیں کرانے آئے گا، دیکھیں نا پہلے اگر 5000 بندہ آتا تھا، وائرس ختم ہو گیا، اب 1000 آ رہا ہے تو ہم کہیں نہیں جی 5000 کے ٹیسٹ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی کو یہ شکایت ہو بھی جائے اور دوبارہ بھی ہونے کا احتمال ہوتا ہے. یہ کیا ابھی تک کوئی اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے. آپ نے بڑا یہ بھی سوال اچھا کیا. دیکھیں جی یہ کیونکہ وائرس بالکل نیا ہے، اس کے بارے میں ابھی اب معلومات بہرحال کافی ہوگی، لیکن ابھی تک یہ کہنا کہ اس کی ویکسین بن جائے گی یہ بھی بڑا مشکل ہے. کیونکہ یہ وائرس دیکھیں امریکہ کا کوئی اور وائرس ہے، چائنا کا وائرس کوئی اور ہے، پاکستان کا وائرس کوئی اور، اس پہ اسٹڈی ہو چکی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ شیپ بھی بدلے. جیسے آپ دیکھیں آج تک ہم ایڈس وائرس کا نا ویکسین نہیں بنا سکے، ہم ہیپاٹائٹس سی کی نہیں بنا سکے، دنیا میں نہیں بنا سکے. ہیپاٹائٹس سی کی ویکسین آج تک نہیں آ سکی. اسی طرح یہ جو فلو وائرس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہر سال اس کی نئی ویکسین آتی ہے کہ وہ وائرس جو آج ہے نا اس سال وہ اگلی باری کوئی اور شیپ تبدیل کر چکا ہوگا اپنی. تو یہ کہنا کہ اس وائرس کی ویکسین بن جائے گی یہ بھی بڑا مشکل ہے ابھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو آپ نے بات کی کہ
دوبارہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس پہ بھی بڑا مشکل ہے. ابھی تک کوئی اتنے زیادہ ثبوت کٹھے نہیں ہوئے